السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے. عرض کیا گیا تھا کہ ہدایت کی دو قسمیں. ایک وہ قسم ہے کہ جو تخلیقی طور پر اللہ پاک نے نہ صرف انسانوں میں بلکہ ہر چیز میں رکھ دی، وہ اس کی تخلیق میں شامل ہے. ایک وہ ہدایت ہے جو بعد میں انسان اپنے شعور کے ساتھ قبول کرتا ہے. ان دونوں ہدایات کی جب تکمیل ہو جاتی ہے، آپس میں انٹریکشن ہو جاتا ہے، رابطہ جڑ جاتا ہے ان کا، تو انسان کی ہدایت مکمل ہو جاتی ہے، انسان کامیاب ہو جاتا ہے. پہلی والی جو ہدایت ہے جس کو کہتے ہیں کہ الضلالہ، جو اللہ پاک نے اپنی ہر تخلیق میں رکھی ہے. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا قال فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا. ثم ہدی، پھر اس کو ہدایت، اس کو سکھلایا، اس کا کام بھی سکھلایا. آنکھ کا خالق وہ ہے تو اس کو دیکھنا سکھلایا، کان کا خالق وہ ہے تو اس کو سننا سکھلایا ہے. اسی طرح زبان ہے، اس کا نطق ہے. شہد کی مکھی ہے تو اس کو سکھایا کہ کیسے چوسنا ہے، کیسے اس کو پروسیس کرنا ہے، کیسے شہد بنانا ہے، چھتا کیسے بنانا ہے. یہ ساری وہ چیزیں جو تخلیقی طور پر ہر مخلوق کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی. الیکٹران کا اپنا آربٹ ہے،
وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، وہ اس کو سمجھا دیا کہ تو نے کہاں چکر کاٹنا ہے۔ تو ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو اس کی شیپ دی، پھر اس کا کام سکھایا اس کو۔ تو اس میں جواب دیا گیا اسے کہ تیرے اندر بھی وہ ہدایت موجود ہے جو اللہ پاک نے ہر شخص کے اندر رکھی ہوئی، سارے بنی آدم کے اندر رکھی ہوئی، اس میں کسی مذہب کی کوئی تفریق نہیں۔ دوسری ہدایت وہ ہے جو ہدایت معونہ ہے، جو ری انفورسمنٹ ہے اس کی، جس کو انسان قبول کرتا ہے۔ اگر وہ قبول کرتا ہے تو وہ باہر والی مل کے دونوں کی تکمیل ہو جاتی ہے، اگر وہ باہر والی قبول نہیں کرتا تو اندر والی بھی اندر ہی مر جاتی ہے۔ اب دیکھیں بیج ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے اس کی ضرورت کی چیزیں رکھ دی، اس کے اندر اندھیرے سے باہر نکلنے کی امنگ بھی رکھ دی، وہ شوٹ جو اس میں سے نکلتی ہے روشنی کی طرف، روشنی ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اس روشنی کی طرف، اور جب تک وہ زمین سے اسے مدد پہنچتی کھاد وغیرہ، تب تک اس کی قوت اللہ پاک نے اس کے اندر رکھ دی ہے، وہ گزارا کر سکتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 2 دن تک بچے کو کچھ بھی نہ کھلایا جائے تو بچے کے اندر اتنی نورسمنٹ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ جو بیج ہوتا ہے اس کے اندر ایک حصہ اس کے اپنے اندر موجود ہے، اگر وہ حصہ ختم ہونے سے پہلے باہر سے مدد اسے پہنچ جائے تو پھر بیج نکل آتا، پھل درخت نکلتا ہے پھر اس میں سے، اگر باہر سے نہ پہنچے تو وہ اندر کے اندر گھٹ کے مر جاتی۔ انڈا ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے جو اس کا چپٹا حصہ ہے وہاں بلبلہ آکسیجن کا رکھ دیا ہے، باہر سے جب تک اس کی ماں اس کو توڑتی ہے، بچہ توڑ کے باہر نکلتا، تب تک وہ اس آکسیجن کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ شیل کو توڑے گا تو باہر آکسیجن کا سمندر ہے، نہیں توڑے گا تو اندر ہی مر جائے گا، لیکن توڑنے تک کی آکسیجن اللہ نے اسے دی، اتنی اسے آکسیجن دی ہے کہ وہ توڑنے تک اندر اس کی آوازیں بھی آتی۔ اسی طرح ہدایت کا بلبلہ ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے رکھا ہے، اور فرعون کا ایمان لانا یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر بلبلہ تھا ہدایت کا، لیٹ ہو گیا، وہ موجود تھا۔ قال آمنت فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ تو یہ لا الہ اگر پہلے کہہ دیتا تو مسئلہ حل ہو جاتا نا، سلسلہ ختم ہو گیا اس کا۔ تو ایک ہدایت ہر انسان کے اپنے اندر موجود ہے، اور وہ ہدایت اصل میں اس کے خلاف اتمام حجت ہے۔ اگر اس نے اس ہدایت کو لے کر تلاش کیا ہے تو حق نے ذمہ داری لی ہے کہ میں منزل تک پہنچا دوں گا۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری تلاش میں جد و جہد کی، لنہدینہم سبلنا، ہم یقیناً ان کو اپنا رستہ دکھا کے رہیں گے۔ اگر کوئی چل پڑا ہے اللہ کی تلاش میں، یعنی ایک تو یہ ہوتا نا کہ جی میں چونکہ ہندو کے گھر پیدا ہو گیا ہوں لہذا میں ہندو ہوں، اب مجھے مزید سٹڈی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب اپنا گھر بنانا ہے، جاب کی کوئی فکر کرنی ہے، بچے پالنے ہیں، یونیورسٹی بھیجنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ مذہب کا کھانا تو چلو ماں باپ نے طے کر دیا کہ چونکہ وہ ہندو ہے میں نے ہندو رہنا، سکھ ہے میں نے سکھ رہنا، مسلمان ہے میں نے مسلمان رہنا۔ پتہ کوئی نہیں کہ ہم کیوں مسلمان ہیں، اس لیے ہمارے اندر مسلمانی ہے بھی کوئی نہیں، ہم صرف شناختی کارڈ کے مسلمان ہیں، مسلمانوں والا کام ہی کوئی نہیں ہمارے اندر، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا تو کیا چھوڑا ہے، کیا اخذ کیا، کیا لیا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے۔ ساری دنیا کو مسلمان کرنے میں چل پڑے، ایک ہاتھ میں قرآن پکڑو دوسرے میں تلوار لو اور پوری دنیا کو فتح کر لو، اس کے بعد جب دنیا پوچھے کرنا کیا ہے تو کہو کہ یہ تو مجھے بھی پتہ کوئی نہیں کیا کرنا ہے۔ تو ہم بھی لاکھ میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جسے پتا ہوگا کہ میں کس لیے بھیجا گیا اور اسلام کیا کہتا ہے، میں کیوں مسلمان ہوں۔ اسے کہیں نا کہ ذرا تفصیلات بتائیں آپ کیوں مسلمان ہیں، تو پسینہ نکل آتا بندے کو، ہندو ہی آگے سے کھڑا ہو جائے نا کہ بھائی آپ دعوت دیتے ہو
تو وہ کیا ہے جو ہمارے مذہب میں نہیں ہے؟ روزہ ہم بھی برت رکھتے ہیں، اشنان تم سے زیادہ کرتے ہیں، تم سخی سلطان بہو جاتے ہو، ہم تم سے لمبی یاترا کرتے ہیں، ہم کشمیر کے پہاڑوں کی گپاؤں میں جاتے ہیں، پہاڑوں کے اندر میلوں اوپر چڑھ کے۔ سچ بولنا ہمارے یہاں بھی نیکی ہے، جھوٹ بولنا پاپ ہے، ماں باپ کی خدمت ہمارے یہاں بھی فرض ہے، غریب کی مدد سب سے زیادہ ہندو کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں سارے اسپتال ہندو بنا کے گئے ہوئے ہیں، آپ تو صرف ان کے نام تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو نیکی تو سب مذاہب کے اندر موجود ہے۔ ہم کیوں مسلمان ہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وہ تو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے۔ ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، وہ تو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے۔ پسینہ آ جاتا ہے بندے کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم کیوں مسلمان ہیں۔ اسی درگاہ پہ تم جاتے ہو، اسی پہ میتاب آتا ہے، اسی کو بھی کہاں مسلمانی کہاں، فرق کہاں ہے؟ وہ پوائنٹ آف ڈفرنس کہاں ہے؟ مسلمان اور ہندو میں فرق کہاں رہ گیا؟ ایک ہی دیوتا کے پاس تم جاتے ہو تقدیر بنانے کے لیے، ایسے جیسے ایک ہی نائی کے پاس بال بنانے کے لیے ہندو بھی جاتا، مسلمان بھی جاتے، اب سکھ بھی جاتے، بلکہ سکھ حجام بھی ہیں، ترقی ہو گئی ہے ان کے یہاں۔ تو جو بندہ، یعنی ہمیں بھی اسٹڈی کی ضرورت ہے، یہ بتانے کی، آگے دین پہنچانے سے پہلے خود عمل کرنے کے لیے ہمیں اسٹڈی کی ضرورت ہے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کیسے مسلمان بنیں، ہم امت کس کی ہیں، بندے کس کے ہیں، دونوں کتنے کھلے دل والے ہیں، کتنے رحیم ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رب بھی رؤوف الرحیم ہے، نبی بھی رؤوف الرحیم ہے۔ اور آگے ہم ظالم ہیں، ہم ان کی امت ہیں۔ ٹری از نون بائی اٹس فروٹ، نبی کا تعارف ہم لوگ ہیں، کیا تعارف دنیا کو ہم دے رہے ہیں؟ ذرا سی کوئی حرکت ہوتی ہے، نہ کوئی ثبوت ہے نہ کچھ ہے، فوراً توہین ہو گئی ہے، نکل پڑتے ہیں، لوٹنے کے لیے نکلتے ہیں۔ دین کا کسی کو فکر، دین کی فکر ہوتی تو کردار میں دین ہوتا، اسلام کے نام پر لوٹنے بستیاں نکلتے ہیں یہ لوگ، بدنام اسلام ہو جاتے۔ تو خود ہمیں بھی مطالعے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن پورا بھرا ہوا ہے کہ مومن یہ ہوتے ہیں، مجھے ایسے مومن چاہیے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ کسی پوسٹ پہ چلے جائیے، دو سوال کریے، آگے سے گالیاں ملتی، گندی گندی ماں بہن کی۔ یہ مسلمان اسلام پھیلا رہے ہیں۔ جنید جمشید پہ تنقید کر دیجئے، پھر دیکھیے اسلام کے کیا تیے پانچے اڑتے ہیں، وہ نبی بن گیا ان کا۔ طارق جمیل صاحب کی کسی بات پہ تنقید کر دیجئے، پھر دیکھیے کیا مغلظات سننے کو ملتی، یہ مستانے ہیں ان کے۔ ہم بت پرست ہیں، بت پرستی وہ کہتے ہیں چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ ہم زندہ گوشت پوست کے بت بناتے ہیں، ان کو پوجا کرتے ہیں، یہ ہماری فطرت بن گئی۔ تو ہدایت کی تلاش ہمیں بھی ہے۔ کیوں آ کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں نا، کیوں آ کے نماز میں کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم؟ ابھی ملی نہیں ہے؟ کیا مانگتے ہو پھر؟ کہ جو بھیجی ہے اسے قبول کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو معاہدہ ہم نے کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دکھانا چلا ہم کو راہ ہدایت پر۔ یہی دو قسمیں نا، ایک وہ قسم ہے جو فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ نہیں ہدایت دے سکتے اس کو جسے آپ پیار کرتے، جو آپ کو محبوب ہے۔ ہدایت کے فیصلے محبت سے نہیں ہوتے، محبت سے ہوتے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نہ رہتا۔ ہدایت کوئی اور چیز، ہر بندے کی اپنی فائل ہے، خود اسے ایکٹیویٹ کرنی ہے۔ نبی اپنے بیٹے کی فائل کو ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے، بیوی کی فائل کو نہیں کر سکتے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت پر نہیں چلا سکتے جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ پیار اپنی جگہ پر ہے اور تقدیر کچھ اور، اس نے سنت لکھ رکھی ہے ہدایت کے، اس کا اپنا تک دیکھیں۔ اللہ پاک نے وہ انڈے والی میں نے مثال آپ کو دی ہے، بلبلا رکھا ہے آکسیجن کا،
اور مرغی آپ دیکھتے ہیں وہ غور سے دیکھتی رہتی ہے اور پھر سوچ سوچ کے انڈے ہلاتی رہتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ اسے ڈر ہے کہ انڈے نیچے لگ جائیں گے، وہ آملیٹ بنا رہی ہے. وہ چپٹا حصہ اوپر رکھتی ہے چونکہ وہاں ہے بلبلا آکسیجن کا، تو بچے کا منہ اوپر بنتا ہے. جو انڈا چپٹا حصہ نیچے رہ جائے، لمبوترا حصہ اوپر ہو جائے، وہاں چونکہ بلبلا نہیں، انڈے اس نے بچے کا منہ اوپر ہونا ہے، وہاں آکسیجن اسے ملنی نہیں، وہ انڈا گندا ہو جاتا ہے، بچہ مر جاتا ہے اندر. کس نے اس کو کیمسٹری پڑھائی ہے؟ کس نے اس کو بایو پڑھائی ہے کہ انڈا ایسے رکھنا ہے؟ اللہ نے پڑھائی ہے نا، پروفیسر ہے وہ، گائنی ہے. یہ وہ ہدایت ہے جو ہر چیز کے اندر رکھ دی. اب ہم جو مرغیاں جو انڈے کھاتے ہیں پولٹری فارم کی، اللہ کو پتا ہے کہ ان کے اندر بچہ پیدا نہیں ہونا، بلبلا پھر بھی رکھا ہے. اللہ کو پتا ہے ہم نے اس کو کھانا ہے. آپ جب اس کو ابالتے ہیں تو پانی میں سے بلبلے نکلتے ہیں نا، اس کے مسام انڈے کے کھلتے ہیں، اس میں سے وہ آکسیجن نکلتی جو رکھی گئی. نہیں بچہ پیدا ہونا، اللہ کو پتا ہے پیدا نہیں ہونا، اس کے باوجود اس میں رکھا ہے بلبلا کہ نہیں رکھا. اللہ کو پتا کہ فرعون نے مسلمان نہیں ہونا، ہدایت کا بلبلا پھر بھی رکھا. یہ اس کی سنت ہے. جب وہ سنت بنا دیتا ہے تو پھر وہ چلتی ہے. ناجائز کا حرام نطفہ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رب کی سنت ہے. تو اس نے یہ سنت بنائی ہے کہ ہدایت اس کی پرسنل ریکویسٹ پر دی جائے گی، باپ کی اپلیکیشن قبول نہیں. چاہے وہ باپ نبی ہو، بیٹا نبی ہو. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے مانگی ہے کہ نہیں مانگی؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا، بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی. انک لا تہدی من احببت. محبوبوں کو سب کچھ دیا جا سکتا ہے مگر ہدایت پر چلایا نہیں جا سکتا. وہ ہدایت المعونہ جو ہے وہ ان کو نہیں دی جا سکتی جب تک کہ وہ خود طلب نہ کریں. دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي، اے نبی تو یقیناً ہدایت دیتا ہے. وہاں کیا کہا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي. دوسری جگہ فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي. لا کا مطلب ہے لازم، بے شک، یقیناً، مسٹ. تو یہ دو قسمیں، ایک آپ نہیں دے سکتے، ایک یقیناً آپ دیتے. آپ یقیناً کیا دیتے ہیں کہ آپ رستہ دکھاتے ہیں، وہ جنت اور یہ جنت والے کام ہیں. جس نے قبول کر لیا وہ پہنچ گیا، جس نے نہیں قبول کیا آپ اس کو چلا نہیں سکتے. آپ رو سکتے ہیں لیکن آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو یہ ہدایت کی دو قسمیں. قوم سمود کے بارے میں فرمایا اما سمود فہدیناہم. جہاں تک تعلق ہے سمود کا تو ہم نے ان کو ہدایت دی تھی. فاستحبوا العمى علی الہدی. تو انہوں نے استحبہ، استجابت ہوتی ہے ارادے سے کوئی کام کرنا، اس کے اندر تعدی پائی جاتی ہے، زور. فاستحبوا، یہ حب جو ہے محبت، فاستحبوا انہوں نے پسند کیا، چاہے انہوں نے چوز کیا، انہیں اچھا لگا، انہوں نے اختیار کیا، انہوں نے ترجیح دی. فاستحبوا العمى علی الہدی. انہوں نے اندھے پن کو گائیڈنس پر، ہدایت پر ترجیح دی. فیصلہ انہوں نے، اختیار ان کے پاس. یہی اختیار اصل میں ہدایت اور گمراہی کہلاتا ہے. آپ دیکھیں اسی سورہ بقرہ کی ابتدا میں یہ کنسیپٹ کلیئر کر دیا گیا تاکہ آگے جب آپ قرآن میں چلیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ کون سی والی ہدایت ہے. کہا کہ ہم نے ہدایت، کوئی بندہ مسلمان ہو یا نہ ہو سب کے اندر رکھی. اب گمراہی بھی رکھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تقوی بھی رکھا ہے، الہام کیا ہے، جس طرح شہد کی مکھی کو الہام کیا. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وہی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی سمجھایا اسے اس طرح. اسی طرح اللہ پاک نے ہر بندے کے اندر ہدایت اور گمراہی رکھی ہے.
اسے تبادلہ کرنا ہے. آپ دیکھیں کیا پیارے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی بدلے ہدایت. تو دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آگے پھر اسی کو کلیئر کیا اللہ پاک نے فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا. تو لفظ تجارت استعمال کر کے کیا کنسپٹ کلیئر کیا ہے کہ آپ ایک زمانہ تھا، ہمارے جب بچپن تھا تو لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، چیزوں کے تبادلے ہوتے تھے. ملیار آتا تھا مختلف چیزیں لے کے، ہم اسے گندم دیتے تھے، پالک لے لیتے تھے، دھنیا لے لیتے تھے، مولیاں لے لیتے تھے، گاجریں لے لیتے تھے، مونگ پھلی دیتے تھے اس کو. یہ تبادلہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبادلہ کہتے ہیں، تجارت نہیں کہتے. تجارت اس کو کہتے ہیں جس میں لازماً آپ نے کموڈیٹی کے بدلے میں پیسے دینے، کوئی دوسری چیز دینی. وہ درہم دے کے آپ نے جو خریدا وہ تجارت ہوگی. تو جس کے ساتھ بے لگتی ہے وہ سلع آپ نے ہدایت دی، اشتراؤ خریدی، انہوں نے کیا؟ گمراہی. اشتراؤ الضلالہ، کیا دے کر خریدی؟ بے فری میں تو تجارت کوئی نہیں نہ ہوتی. کہا بالہدی، وہ جو ان کے اندر ہدایت کا بلبلہ تھا نا، انہوں نے وہ دے کے گمراہی کا پروسیس کمپلیٹ کر دی. دونوں چیزیں اندر رکھی گئی تھیں، ہدایت بھی گمراہی بھی. گمراہی دے کے ہدایت کو انہوں نے قبول کرنا تھا، یا ہدایت دے کے گمراہی کو قبول کرنا تھا، تاکہ یہ دونوں میں سے کوئی ایک کمپلیٹ ہو جائے. آپ جگہ دیں گے نا، آپ ہدایت کو باہر نکال دیں گے تو اس کی جگہ خالی کرنے کے لیے آپ کے سائنسی اصول کے مطابق بھی پھر کوئی چیز اندر آئے گی نا. تو اس چیز کو کون سی چیز اٹریکٹ کرے گی؟ جو آپ کے اندر گمراہی موجود ہے، وہ دوسری گمراہی کو کھینچ کے اپنا آپ مکمل کرے گی. آپ گمراہی کو باہر نکالیں گے تو ہدایت آپ کی طرف فلو کرے گی، آپ کو ہر چیز سے ہدایت ملے گی. یہ جو رب نے نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں نا، اسی لیے کہ ان سے بچو نہیں، ان سے ٹکراؤ، یہ تمہارا فیول ہے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں اپنی فکر کو لڑاؤ، ان سے اخذ کرو ہدایت. تو اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت دے دی، اس کے بدلے میں خرید لی گمراہی. فما ربحت تجارت، ہاں گمراہی کو باہر نکال کرتے ہو اور گمراہی دے کر ہدایت خرید لیتے تو کامیاب ہو گئے. اولئک علی ھدی من ربہم. آپ دیکھیں لفظ علی جو ہدایت کے ساتھ اللہ پاک لے کر آئے ہیں، وہ خود تعلی علو ہے اس کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے اوپر ہیں، بلندی. اور گمراہی کے لیے کیا آتا ہے ہمیشہ؟ فی ضلال مبین، فی ضلال بعید. گمراہی کے اندر ہیں یہ لوگ. ظرف ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے احاطت بہم خطیئت، احاطت بہی خطیئت، احاطہ کر لیا اس کی گمراہی نے، اس کا کوئی کھڑکی نہیں کھلتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی گل نہیں کھلتا، کوئی امید بر نہیں آتی. موت کا وقت تو مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ کوئی کھڑکی نہیں کھلتی. وہ کیا ہے؟ وہ لپٹے ہوئے ہیں. ظلمات بعضها فوق بعض. جبکہ ہدایت علا کھلی ہوئی، پھر ادھر سے بھی ہدایت لیتا ہے، ادھر سے بھی لیتا ہے، آنکھوں سے بھی کام لیتا ہے، کانوں سے بھی کام لیتا ہے، زبان سے بھی کام لیتا ہے، عقل و شعور سے بھی کام لیتا ہے. اس کے لیے تو ہر طرف ہدایت ہی ہدایت، اس لیے کہ وہ علی ھدی ہے.
یہ فی ضلال مبین ہے، یہ تو سمن بکمن عمیون ہے، نہ اسے کچھ نظر آ رہا ہے، نہ یہ کسی کی سن رہا ہے، نہ یہ کسی کو سنا سکتا ہے۔ ساؤنڈ پروف ہے گمراہی، اسی لیے گمراہ جو ہے وہ کسی کی سنتا نہیں، اس سے باہر نکلنا اسے پسند نہیں، اس کا حال گندگی کے کیڑے کا ہے، جو باہر نکلے تو مر جاتا ہے، وہ گندگی میں ہی اس کی زندگی۔ تو ہدایت کی دو قسمیں، ایک وہ ہدایت جو اللہ کی سنت ہے کہ ہر تخلیق کے اندر اس نے رکھ دی اور وہ کام کر رہی۔ اگر پیاس بجھانا پانی کے اندر رکھا ہے تو وہ کافر کی بھی بجھا رہا ہے، مسلمان کی بھی بجھا رہا ہے۔ جو دن کو روزہ نہیں رکھتا توڑ دیتا ہے، وہ بھی جب پیتا ہے تو پیاس اس کی بجھا دیتا ہے، حالانکہ اس نے رب کی نافرمانی کی، لیکن رب کی سنت یہ ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ دوسری وہ ہے جو ہم نے قبول کر کے اس اندر والی اور باہر والی کو آپس میں، یہ اس کا پاس ورڈ ہے، دونوں مکمل کرنے ہیں، ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو۔ پہلی ہدایت اندر موجود تھی آدم علیہ السلام کے، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے خلیفہ بنایا، سجدہ کروایا۔ پھر شیطان سے مقابلہ کروایا تو شیطان نے ان کو شکست دے دی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ فرشتوں کا سجدہ جو ہے نا، یہ ساری زندگی ٹرافی چلے گی نہیں، آپ کو کچھ کرنا بھی ہے، ورنہ یہ شیطان جو ہے یہ بڑا تجربے کار ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس جس زمانے میں میری طرف سے ہدایات پہنچیں، انسٹرکشنز پہنچیں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو میری ہدایات کو فالو کرتا رہا وہ بے خوف ہو جائے شیطان سے، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب تم ٹریک سے نکلو گے تو اچک لیے جاؤ گے۔ انکا لا تہدی من احببت، تو چلا نہیں سکتا، کیوں نہیں چلا سکتا؟ اگلی آیت میں فرما دیا وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا۔ باتیں ساری آپ کی اچھی ہیں، لیکن اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم تو اچک لیے جائیں، ملک سے مٹا دیے جائیں، رشتے ناطے ٹوٹ جائیں، میرے سارے گاہک ٹوٹ جائیں۔ میں حق بات اگر کروں، میں کیا کہتا ہوں کہ علماء جو بات اکیلے میں کرتے ہیں، مجلسوں میں کرتے ہیں، اگر وہ مجمع میں بھی وہ بات کر دیں تو سارے فرقے ختم ہو جائیں۔ خلوت میں مانتے ہیں سب کچھ، جلوت میں نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کے تقدس کا حیولہ وہی، جو چار لوگ جڑے ہوئے وہ اسی وجہ سے جڑے۔ تو ہوتا ہی ہے عام طور پہ کہ بندہ ایک دفعہ مقدس تو ہو جاتا ہے، جتنے اس کے فالوور زیادہ ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے امتحان میں مبتلا ہوتا ہے، وہ فالورز اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں نا فلاں بندے کے پیچھے ہیں لوگ، اتنے لوگ ہیں اس کے پیچھے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو بیچارہ کٹ پتلی ہوتا ہے، اپنے امیج کا مارا ہوا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، اب مجھے بات کو بدل لینا چاہیے، صحیح بات کو اختیار کرنا چاہیے، پبلک کو بتانا چاہیے۔ وہ کہتا ہے پبلک کو 50 سال سے میں ایک بات کہہ رہا تھا، اسی وجہ سے مجھ سے پیار کرتے ہیں، اگر میں نے کہہ دیا وہ بات ہی غلط ہے تو میری تو بنی بنائی پھر ضائع ہو جائے گی نا، یہ ساری پبلک چلی جائے گی۔ یہ ایک امتحان ہے، مولویوں کا امتحان یہ ہے کہ وہ اس چیز کا خیال نہ کریں کہ کتنے لوگ میرے پیچھے اور کس وجہ سے پیچھے ہیں، جو حق ہے وہ اس کو واضح کریں۔ اور اس کا اجر اسی لیے زیادہ رکھا گیا ہے کہ ان کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون کے ساتھ تولی جائے گی، اس لیے کہ یہ اپنی میں کو شہید کر کے حق بات کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو شہید نہ کریں، میں کی پوجا کرتے رہے، میری میں کہیں ڈیمیج نہ ہو جائے تو کبھی حق بات نہیں کر سکتے۔ ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، ہم تو زمین میں سے جیسے کسی پودے کو کھینچ کے نکال دیتے نا جڑوں سے، تو بات ختم ہوگی۔ اب نہ اس کے ساتھ پھول لگیں گے، نہ اس کے ساتھ پھل لگے گا، نہ اس کی نسل چلے گی، سارا کچھ اسی میں ہے کہ آپ نے اس کو، اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ کلمہ طیبہ تو وہ درخت ہے کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جڑیں اس کی بہت گہری ہیں، کوئی مائی کا لال اس کو اکھاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا لگانے والا اللہ ہے۔
اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. توتی اکلھا کل حین باذن رب، ہر موسم میں پھل دیتا ہے، وہ موسم کا بھی غلام نہیں ہے. کلمہ حق اور کلمہ باطل. ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، ایسے پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا جس کو پکڑا کہتے ہیں، آپ پھیلتا بڑا لیکن اس کی جڑ کیا ہوتی ہے، آپ ایسے پکڑ کے اسے کھینچیں نا باہر نکلاتے، چھوڑ دیں گے تو ہر آدمی کے قدموں میں لگے، کپڑوں میں پھنسے گا. باطل کی حالت یہ پھیلا ہوا بہت لگتا ہے لیکن اس کی جڑ کے پاس جا کے دیکھے پتلی سی اسی ایسے نکل جاتی ہے. باطل بہت بزدل ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے کہ ہمیں اکھاڑ دیا جائے گا، نکال باہر کیا جائے گا. ساری جو ہماری وہ گاہک ہیں وہ سارے مکے میں رہ جائیں گے، ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا، بزنس تباہ ہو جائے گا، اولادوں کا مستقبل ہمارے ساتھ. اے نبی، جو نفع نقصان کے سوچنا شروع ہو جاتا ہے نا پھر وہ ہدایت پر نہیں چل جاتا. یہاں تو وہ ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشا لب بام، ابھی عقل ابھی مشورہ ہی دے رہی ہے کہ ابراہیم نہ کرو، وقتی بات نکل جائے گی، بعد میں پھر ہم تبلیغ کریں گے. تیری جان ہی چلے گی تو تبلیغ ہی ختم ہو جائے گی. تو اپنی نہ سوچ، تبلیغ کی سوچ، دین کی سوچ، اور کوئی ہیلا کر جان بچا. یہ سارے مشورے اپنی جگہ پڑے رہے اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ہدایت معونہ قبول کرو، اسے اتنا خرچ کرو گے. اچھا، فنڈز بھی ہوتے ہیں، حکومتیں جب فنڈز دیتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ 25% آپ دیں، 75% گورنمنٹ دے گی. حکومتوں کو بھی حکومتیں اس طرح دیتی ہیں کہ جی ہم اس فیلڈ میں آپ کو دے رہے ہیں، اتنا بجٹ آپ کا ہوگا ہیلتھ کے لیے، اتنا ہم آپ کو کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے والا خرچ کریں گے. جس دن وہ پیسے ختم ہوا ہمارا چیک آپ کو کیش ہو جائے گا. حکومت بھی یہی کہتی ہے. آپ پانی کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں، حکومت کہے گی ٹھیک ہے 75% ہم دیں گے، 25% آپ ارینج کریں، اور ہم پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں، ٹنکی بنوا دیتے ہیں، موٹر لگا دیتے ہیں، پائپ فٹنگ کروا دیتے ہیں، لیکن اپنے والا 25% پہلے آپ نے خرچ کرنا. وہ جو اللہ نے 25% اندر رکھا ہے نا، وہ کہتا ہے وہ خرچ کرو گے تو 75% میری ذمہ داری فکر مت کرو. تو لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں تسلی دیتا ہوں تمہیں، گارنٹی دیتا ہوں تمہیں کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، لیکن وہ اندر والی خرچ کرو، ذرا ہلاؤ اس کو ایکٹیویٹ کرو. سلمان فارسی کہاں کہاں گئے، کتنے کتنے بڑے پوپوں کی خدمت میں رہے، پہنچے اپنی جگہ پہ کہ نہیں پہنچے. اس لیے جب ہم درود پڑھتے ہیں تو حضور کی ازواج اور ذریات کے بعد پھر جب اہل بیت کہتے ہیں نا، تو اس لیے کہ حضور نے فرمایا جب یہ فیصلہ ہوا کہ مہاجر جو ہے اور انصار الگ الگ ہوں گے، تو سلمان فارسی چونکہ ایران سے گئے تھے، پھر یہ وزیر اعظم کے بیٹے تھے، ان کے باپ کا جو رینک تھا وہ وزیر اعظم کا تھا، آتش کدے کا وہ بہت بڑا پجاری تھا، ہز ہولینس. تو ان کو رستے میں غلام بنا لیا گیا. جب وہ آخری مرنے والے پادری نے ان سے کہا نا کہ اب کہیں مجھے ہدایت نظر نہیں آ رہی، کھجوروں والی سرزمین میں چلے جاؤ، وہاں نبی آنے والا ہے اور اس کے قدموں میں تمہیں جگہ ملے گی. تو یہ ایک عربوں کے قافلے کے ساتھ چل پڑے، انہوں نے رستے میں ان کو اپنا غلام بنا لی. یہ ان کا معمول تھا، جو بھی کمزور ہوتا تھا اس کو غلام بنا لیتے. تو جب فیصلہ ہوا کہ بھائی مہاجرین کو اتنا فنڈ دینا ہے، مال غنیمت میں سے انصار کو اتنا دینا ہے، بدریوں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، تو کہا کہ صاحب جو مکے سے آئے وہ تو ہو گئے مہاجرین، جو مدینے میں تھے وہ تو ہوئے انصار، اور یہ صاحب جو ہیں یہ آئے تو ایران سے لیکن اسلام سے پہلے یہاں آ گئے تھے، نہ یہ انصار میں سے ہیں نہ یہ مکے والوں میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے. اور ان سے جب پوچھا کرتے تھے کہ سلمان ابن، وہ کہا کرتے تھے سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا. تو پہلے وہ خرچ کرے. یہ ہدایت ہے، یہ قرآن حکیم وہ ہدایت نامہ ہے جو باہر ہے. یہ نفع تب تک نہیں دیتا جب تک کہ اندر والا تمہارا. اس لیے فرمایا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ابھی بھی وقت نہیں آیا
اور 60 سال ہو گئے مسلمانی میں تمہیں. وہ ایک صاحب تھے نا، بوڑھے سے تھے، تو کہتے ہیں وہ جب چھینک مارا کرتے تھے، جے نندی کہتے تھے، یہ نندی ان کی دیوی ہے. تو کسی نے اسے کہا کہ بابا یار تو مسلمان ہے، تو الحمدللہ کیوں نہیں کہتا؟ وہ کہتا جی نندی جاندے جاندے جائے گی تو الحمدللہ آندے آندے آئے گی. ان کا بیڑا غرق، بوڑھا ہو گیا، تو کب آئے گی الحمدللہ؟ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ایمان والو 60 سال ہو گئے ایمان کو چوس رہے ہو، تم بینیفٹس لے رہے ہو اس کے تم، اور ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جھک جائیں. کھولو دروازے اس کے لیے. ساری زندگی زبان پر ہی کام چلاؤ گے. لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد. اور تم نے جو رویہ اختیار کر رکھا نا، یہ بالکل وہی ہے جو تم سے پہلے لوگ تھے جن کو کتاب دی گئی تھی، ان پر تو طال علیہم الامد، صدیاں گزری تھیں، تو ان کی یہ حالت ہوئی تھی جو تمہاری اب ہے. فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. اللہ کی کتاب کوئی تھرل پیدا ہی نہیں کرتی تھی. اللہ کی کمانڈ ادھر سے سنتے تھے، ادھر سے نکال دیتے. پتہ ہی نہیں کس نے کہا ہے، کہنے والا کون ہے اور کس کو کہا ہے، وہ دوسرے کو کہا ہوگا. اگر ہر بندہ یہ سمجھے کہ قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بندے کے بچے بنو، بے حیائی مت کرو، باز آ جاؤ. ہم کہتے نہیں، وہ تو گلانی سے کہہ رہا ہے، ہمیں تھوڑی کہہ رہا. بھائی ہم بھی اپنی جگہ پہ گلانی ہے، چھوٹے تھوڑے سے چھوٹے ہیں. جہاں ہمارا ہاتھ پڑتا ہے وہ کہتے ہیں نا کھایا اسی نے نہیں ہے جس کو ملا نہیں. جو آدمی ٹکٹ کو صاف کر کے مور دوبارہ استعمال کر لیتا وہ گلانی ہے. گھر گھر زرداری ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن دوسروں سے کہہ رہا ہے اور قرآن سپیکس ٹو یو، قرآن تم سے کہتا ہے، وہ تم سے بات کر رہا ہے. جب یہ پالیسی اپناؤ گے سارے ٹھیک ہو جاؤ. لیکن 7 بچے ہوں گھر میں، باپ کا پتر پانی دینا، ہر بچہ کہ انہوں کیا سو وہ لاڈلا ہے، اس کو زیادہ قیمتی تحفے لا کے دیتا ہے. اس کو شوز بھی 100 درہم والے لے کے دیے، مجھے 20 والے، اسی کو بولا ہوگا. پانی پی لے گا باپ 7 بچوں کے ہاتھ سے؟ جب 7 یہ کہیں گے اس کو کہا ہوگا. اور اگر ہر بچہ یہ کہے کہ نہیں مجھے کہا ہے، 7 گلاس آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟ صحابہ یہ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو مسجد میں داخل ہوتے دیکھا، آپ نے فرمایا اجلس. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو گلی میں سنا، گلی میں بیٹھ کے. بندہ اونٹوں کو چارہ ڈال رہا تھا، اس کو وہاں آواز گئی، وہ وہاں بیٹھ گیا، مجھے کہا ہے. یہ ہوگا تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، سارے ٹھیک ہو جاؤ. اس لیے کہ ہدف بڑا ایزی ہے نا. ایک بندہ بس جس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اور وہ بندہ بھی وہ ہے جس سے آپ اچھی طرح واقف. ایک بندہ ٹھیک کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ آسان ہے کہ نہیں؟ ہم سارے فکر لے کر بیٹھے رہتے ہیں فیس بک پر کہ 18 کروڑ کیسے ٹھیک ہوں. اب یہ بھی فکر ہے وہ 20 کروڑ ہو گئے. اور بھائی سارے ایک ایک بندے کا ٹھیکہ لے لو، 20 کروڑ صاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم سے تمہاری ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا، 20 کروڑ کے بارے میں نہیں. علیکم تمہارے ذمہ ہے، انفسکم تمہارا اپنا آپ. لا یضرکم من ضل، ساری دنیا گمراہ ہو جائے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. لا یضرکم من ضل، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو بھی گمراہ ہو جائے. اذا اہتدیتم، شرط یہ ہے کہ تم ہدایت پر ہو. اب سارا مسئلہ یہ اذا کے بعد ہے نا. ہم خود ہی ہدایت یافتہ نہیں، ہم خود ہی وکیل کے پاس جائے نا تو پتہ چلے کہ مسیتڑ وکیل ہے، ٹوپی رکھی ہوئی، پتہ چل جاتا ہے یہ کام نہیں کروا سکتے. ہمیں وہ وکیل چاہیے جو رشوت بھی دے سکے، جج خرید سکے. لہذا اس سلام دعا اسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ جو نمازی وکیل ہے. جماعتیہ کہ یار یہ سچے کیس لیتے ہیں، ہم نے کرنا جھوٹا کیس، تو چائے بھی، چاہے دودھ پتی بھی اسی کے پاس پیتے ہیں.
آ کے پنکھے میں بھی اس کے سامنے اس کے پنکھے میں بیٹھتے ہیں اور گل گپ سیاست، لیکن وکیل ہم کوئی اور کرتے ہیں جو شرارتی ہو، جج خرید سکتا ہو، رشوت دے سکتا ہو، بلکہ ہماری طرف سے گواہیاں بھی ارینج کر سکتا ہو۔ یہ تو ہمارے رویے ہیں۔ عدالتیں کیوں بری ہوئی ہیں؟ عدالتوں میں جتنے بندے ہیں سارے سیاستدانوں نے بھیجے ہیں۔ ہم میں ہر بندہ اپنی جگہ، سب اگر بندے خدا کا خوف کریں، کیا کسی کو پتہ نہیں کہ میں نے جھوٹا کیس کیا یہ صحیح ہے؟ سارے بندے اگر اللہ کی بات مان لیں تو یقین کریں کہ عدالتیں ویران ہو جائیں۔ جو رب کی نہیں مانتے، وکیل ان کو بتاتا کہ آپ کے کیس میں جان نہیں ہے، کھچ ترو کر سکنے اسی، سال 2 سال ذلیل کریں گے، 2-4 والے دبئیوں میں بلائیں گے، لیکن پائے جی کیس ساڈا کمزور جے، کیس کچھ نہیں، وہ کہندا جی کھچ تروئی تے کرنی، پتہ مجھے بھی ہے کہ جیتنا نہیں ہے لیکن ذرا اس کو ذلیل کرنا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ پوری قوم ذلیل ہو رہی۔ یقین کریں عدالت میں گھسنے کا راستہ نہیں ملا۔ آپ کچہری میں جائیں نا تو جس طرف سے بھی گھسیں اتنا رش ہے اور مسجدیں ویران پڑی۔ اگر ہم اللہ سے ڈریں تو مسجدیں آباد ہو جائیں، عدالتیں، اللہ کی عدالت کا مان لینا تو دنیا کی عدالتیں ویران ہو جائیں، منع کیا گیا۔ الم تر الی الذین زعموا انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ ذرا ان کی حالت دیکھو، جنہیں یہ زعم ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں مگر فیصلہ اس کی کتاب سے نہیں کرواتے، فیصلے کے لیے باطل کی عدالت میں جاتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ انہیں حکم دیا گیا کہ ان عدالتوں کا بائیکاٹ کرو، انکار کرو، اللہ کے فیصلے کو مانو۔ یہ تو ہماری ادائیں۔ تو یہ ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اچھا بڑی عجیب بات، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہدایت ہے بدماشوں کے لیے، ہدایت ہے گمراہوں کے لیے، ہدایت ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اگر متقین کو ہدایت ہی نہیں تو متقین کیسے بن گئے؟ تو یہ ہدایت کی وہ قسم ہے جو باہر والی ہے، متقین نے اندر والی استعمال کر لی ہے۔ اب اللہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ لو بھائی باہر والی ہم نے تمہارا چیک کیش کروا دیا، ارینج کر دیا، پوسٹڈ ہو گیا۔ ہدی للمتقین، وہ جو اللہ کی مانتے ہیں، ہدایت نامہ انہی کے لیے۔ ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں جی آپ نے اس طرح کرنا ہے، جی اس طرح کرنا ہے، اس طرح باندھنی، اس طرح کھولنی، یہاں سے نکلنا ہے، ایمرجنسی ایگزٹ۔ میں نے آج تک ایمرجنسی ایگزٹ سے نکلتے کوئی نہیں دیکھا۔ اب جو عمل کرے گا اسی کے لیے ہوگا۔ آپ دیکھیں سورہ مریم میں جب جبرائیل اچانک آ گئے، جب انہوں نے پردہ کھینچا، وہ تھے اعتکاف میں تھی، اندر اچانک مرد آ گیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو ہے متقی، اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو متقی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو کہنا یہ چاہتے اگر تو بدماش ہے پھر تو میں رحمان سے پناہ چاہتی ہوں، تو جے تو متقی ہے تو پھر بہ جا۔ پیر صاحب سے کیا پردہ ہے؟ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ نے کیا کہا کہ اگر تو رحمان کی ماننے والا ہے تو میں رحمان کی پناہ میں جاتی ہوں تجھ سے، اور اگر تو رحمان کی ماننے والا نہیں ہے تو پھر رحمان جانے اور تو جانے۔ دیکھ بنتا کیا ہے؟ اگر تو متقی ہے، دو کہتے ہیں جی تو اللہ نو مننے میں تینوں اللہ دا واسطہ دینا چاہیے، نبی نو مننا تینوں نبی دا واسطہ۔ بھائی وہ مانے گا تو بات چلے گی، اگر مانتے ہی نہیں ہے وہ ان کو تو پھر پناہ اور واسطہ تو پھر کوئی چیز نہ ہو۔ یہ ہدی للمتقین ہے، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو پرہیزگار۔ پرہیزگار سے مطلب کیا؟ پرہیز کرنے والے۔ کس چیز سے پرہیز کرنے والے؟ اللہ کی حدوں کو توڑنے کے لیے ان کو بتانا ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا دائیں بائیں، آپ جا رہے ہیں
کسی نئے شہر میں اور آپ کو سپیڈ لمٹ پتہ نہیں، آپ ڈر بھی رہے ہیں کیمرہ نہ لگ جائے، آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں آپ کو لکھا ہوا بورڈ بھی کو نہیں ملتا کہ یہاں 60 ہے، 80 ہے، 100 ہے، 120 ہے، کیا ہے؟ بے چینی ہے آپ کے اندر کہ نہیں؟ آپ کو بورڈ نظر مل گیا، اب وہ بورڈ آپ کے کام کا، چونکہ آپ متقین ہیں، آپ سپیڈ لمٹ توڑنے سے بچنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ بورڈ آپ کے لیے تو ہے، مگر جس کو سپیڈ لمٹ کی فکر ہی کوئی نہیں، اسے پتا کہ یہاں کیمرہ کوئی نہیں، اس کے کام کی چیز بھی کوئی نہیں، وہ بورڈ آپ کے لیے تھا چونکہ آپ کو تلاش تھی اس کی۔ تو جنہیں رائے ہدایت کی تلاش ہے، یہ قرآن ان کے لیے ہدا ہے، یہ الہدا ہے۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے متقین کی کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، انسین، جو چیز بھی قیامت تک سامنے آئے گی، آپ کی فزیکل آنکھیں اس کو دیکھ لیں، آپ دوربین سے دیکھ لیں، خوردبین سے دیکھ لیں، ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری نہیں، ورنہ تو ہر چیز غائب ہی ہے نا۔ کسی زمانے میں پیٹرول بھی غائب تھا، جو بھی آپ ایجادات دیکھتے ہیں یہ غائب تھی، جہاز بھی غائب ہی تھے۔ ایمان کا تقاضا ان چیزوں کے، اس کا پیکج طے کر دیا گیا ہے کہ غیبیات کون سی ہیں، ہر چیز کو غیب میں مت ٹھوکو، اور جو غیب ہیں وہ قیامت تک غیب رہیں گے، کسی زمانے میں بھی وہ حاضر نہیں ہوں۔ آمن تو باللہ ہے، اللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، ہمیشہ غیب رہے۔ وہ ملائکت ہیں، اس کے فرشتے، جبرائیل آ کے صحابہ میں، حدیث جبریل بات کر کے چلا گیا لیکن بندے کے روپ میں آیا ہے، اپنے اصلی روپ میں آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غش آ گئی تھی۔ اب اس کی ملوکیت جو ہے وہ مشتبہ ہے، اپنے اصلی روپ میں تو نہیں ہے، جبرائیل تو ان کے لیے غیب ہی ہے، نبی بتا رہے ہیں نا ان کو کہ یہ جو بندہ آیا تھا یہ جبرائیل ہے، اور جبرائیل کے بارے میں حضور روز ان کو بتاتے تھے کہ ابھی جبرائیل آئے تو انہوں نے مجھے یہ کہا۔ تو اعتبار کس کی بات پر ہے؟ آپ ان کے سامنے جبرائیل نہیں ہے، ایک بندہ آیا تھا پردیسی، نبی کہہ رہے ہیں یہ جبرائیل تھا، تو زبان تو نبی کی پر اعتبار کرنا نا، یہ علم غیب ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ وَکُتُبِ، ہر زمانے میں اللہ کی کتاب اللہ کی زبان میں کسی نے نہیں سنی، اللہ کی آواز میں کسی نے نہیں سنی، نبی کی زبان پر اعتبار کرنا پڑتا تھا، نبی کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن ہے، اس کی تلاوت کی جائے گی نماز، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کی بات ہے، لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی، اللہ نے مجھے یوں کہا ہے، کب کہا ہے؟ معراج کی رات کہا ہے، ویسے کہیں مجلس لگی ہے، ابھی تو عند ربی، میں تو رات کو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، آپس میں ان کا چینل ہے جس پہ بات ہوتی ہے ان کی، کب کہا؟ لیکن اللہ نے کہا، اور یہ میری حدیث، میری بات، اب مفہوم عرض کر رہا ہوں، الفاظ میرے ہیں، بات اس طرح سے، تین چیزیں نبی کے کلام میں سے نکل، لیکن کتاب پر ایمان نبی کے ریفرنس سے ہے، خود کتاب میں ایسا نہیں ہے کہ کتاب ثابت کر دے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، کہ آپ کہیں لگائیں اور روشنی ہو جائے، آپ فلاں کام کریں اور یہ ہو جائے، اور آپ کو فزیکلی پتا چل جائے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ انسانوں کی کلام ہے۔ قیامت تک اعتبار، چاہے آپ کتنی بھی ترقی کر جائیں، کتاب کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں نبی کی زبان پر اعتبار کرنا ہوگا، یہ نبی کی تصدیق پر ہم اس کو مانتے ہیں، یہ اللہ کا کلام۔ وَرُسُلِ، نبی کی رسالت ایمان بالغیب ہوتی ہے، چاہے نبی آپ کے سامنے بیٹھا ہو، نبی کی بشریت سامنے کی بات ہوتی ہے، اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کبھی کہا کہ ایمان لاؤ کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں؟ نہیں، وہ تو سب کے سامنے ہیں۔ ایمان کس پر لانا ہے؟ کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے، اور رسالت علم غیب ہے، ان کی زبان پر اعتبار کرنا پڑے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسی لیے فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، نبی آپ دیکھتے ہیں ان کو اپنی طرف دیکھتا ہوا، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، نظر دوڑاتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں،
وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، مگر اس نظر میں بصیرت کوئی نہیں ہے۔ بھائی صاحب میں نے ایسے اندھے بھی دیکھے، ہمارے اپنے حافظ صاحب ہوتے تھے، اللہ پاک انہیں زندگی دے، اگر ہیں حافظ محمد اقبال، اتنی اتنی موٹی آنکھیں تھیں، سرخ ڈورے تھے ان کی، بہت خوبصورت بنا، شکل بھی بہت خوبصورت تھی ماشاءاللہ، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ بندہ نابینا ہے۔ وہ 7-8 سال کی عمر میں شاید بلڈ پریشر تھا انہیں، تو وہ ڈنگر چرا رہے تھے اور وہیں گرے، اور جب اٹھے ہیں تو وہ نظر ان کی گئی ہوئی تھی۔ نظریں دوڑاتے ہیں، اندر بصیرت کوئی نہیں۔ تو ایک فقیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ وہ لوگ تو دیکھتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ؟ تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ محمد بن عبداللہ کو دیکھتے تھے، وہ محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھتے تھے۔ محمد رسول اللہ کو ابو بکر نے دیکھا تھا، عمر، عثمان اور علی نے دیکھا تھا۔ یہ دیکھنا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، مقصود ہے۔ تو رسالت جو ہے یہ بھی علم غیب ہے، نبی کی زبان پر اعتبار ہے۔ اچھا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر کی جو خصوصیات ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اختیار جو دیا گیا ہے خیر و شر کا، آپشن جو دیا یہ اللہ کی طرف سے۔ اصل میں ہدایت کی عدم موجودگی شر کہلاتی ہے۔ یہی آنکھ ہے جب ماں باپ کی طرف اٹھتی ہے تو حج کا ثواب لے کر پلٹتی ہے، اور جب کسی نامحرم کی طرف اٹھتی ہے تو شر بن کر اٹھتی ہے۔ سمجھ لگی بات کی؟ شر کہاں سے ہے؟ آپ نے اس میں کو دوبارہ ری لوڈ کیا، کھینچ کے پسٹل کی طرح دوسری گولی بدلی کی ہے، اس میں کوئی شر کی گولی ڈالی ہے؟ تیری نیت ہی خیر ہے، تیری نیت ہی شر ہے۔ یہ جو آپشن ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ کہاں سے آیا شر؟ نماز میں کہاں سے آ گیا شرک؟ نیت ہے، نیت بدلی، عین وسط میں جا کے وہ خیر شر بن گیا۔ شر بھی چھوٹا موٹا نہیں، شرک بن گیا۔ صحابہ نے پوچھا افی الصلاۃ شرک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز میں بھی شرک؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اپنی نماز میں بڑا ریلیکس ہے، یہاں تک کہ اسے اپنے جاننے والا نظر آ گیا۔ فَيُحْسِنُ صَلَاتَهُ، اس نے اپنی نماز کو سمارٹ کر لیا، جھٹ سے اس نے جناب لیا، بال ڈیلا ڈالا چل رہا تھا کام، چاند کو یہ بندہ تو میرے درس میں آتا ہے، اس کو پتا تو میں قاری صاحب ہوں۔ فوراً اب سجدہ بھی لمبا ہو گیا، پہلے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ تھا، 5 دفعہ ہو گیا۔ کہا 3 دفعہ اللہ کے لیے تھا، اب 2 دفعہ اس بندے کے لیے ہو گیا۔ فقد اشرک، وہ جو سمارٹنیس آئی ہے فقد اشرک۔ شر کہاں ہے؟ وہی پیسہ بیوی کو بیچتے ہو، ماں باپ کو بیچتے ہو، وہ صدقہ ہے تیرے لیے، وہی گرل فرینڈ کو دیتے ہو ایزی لوڈ کروا کے۔ شر آ گئی ہے کہ نہیں ہے؟ شر کے لیے کوئی لاہور جانا پڑتا ہے، ادھر ہی ہو جاتی، مسلح پہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو نیت کا اختیار دیا گیا نا، من شاء فلیکفر من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، من شاء فابصر، جو چاہے وہ بصیرت اختیار کر۔ یہ وہ اختیار ہے جو خیر ہے، اور یہ اللہ نے دیا ہے۔ خیر اور شر کے 2 خدا الگ کوئی نہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر شر کو اللہ کی طرف منسوب کریں گے تو یہ تو بری بات ہو جائے گی، یہ تو بڑی بری بات ہے، اللہ میں بھی شر۔ اور نہیں بھائی، تو اللہ کی طرف نہ کر، تو اپنی طرف کر، اللہ نے تجھے اختیار دیا تھا۔ اب اسی طرح ہے جس طرح کوئی گلے پر کسی کو بٹھا جائے اور وہ وہاں سے پیسے چوری کر لے، وہ کہے سرکار غلطی تے تواڈی ہے، نہ چابی میں دے جاندے، اگے کدی چوری کیتی ہے جب تک چابی تواڈے کو رہی؟ غلطی تے چابی دین دی ہوئی نا، رب کی طرف منسوب ہوتا ہی نہیں ہے۔ رب کی طرف اختیار منسوب ہوتا ہے کہ اس نے تمہیں اچھا اور برا کرنے کا جو اختیار دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو شر تو بناتا، عمل تو کرتا ہے، اللہ نہیں کرواتا، اللہ اس کو پسند بھی نہیں کرتا۔
ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ تو یہ خیر اور شر کا اختیار ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ کوئی دیوتا نہیں جو شر پیدا کرتا ہے پھر ہم جاتے ہیں اور شاپر لے کے اور اس میں سے کلو 2 کلو، جو بھی لمبا بندہ ہے وہ 4 کلو شر لے آتا ہے، چھوٹے قد والا میری طرح والا جو ہے وہ پتھر مار کے کوئی آدھا کلو لے آتا ہے۔ بھائی کہیں درخت نہیں لگتا، وہ درخت تیرے اپنے اندر ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقوی کا اختیار تیرے ہاتھ میں دیا گیا ہے، تیرے باپ کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا۔ دیا جاتا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھٹکنے نہ دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تائے کافر نہ مرتے۔ ہر بندے کے اپنے ہاتھ میں دیا اللہ پاک نے، ہر بندے کا اپنا پاس ورڈ ہے۔ کل میں گیا رات کو تو ایک صاحب بتا رہے تھے سیلون والے کہ ایک صاحب آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ محمد علی جناح جو ہے یہ بڑا فن خان تم لوگوں نے بنایا ہو، یہ اپنے گھر والوں کو مسلمان نہیں کر سکا، بیٹی کا تانا دے رہے۔ تو میں نے کہا اس سے پہلے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو نہیں مسلمان کر سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں مسلمان کر سکے، نبی اپنے تایوں کو مسلمان نہیں کر سکے۔ یہ کیا بات ہے؟ ہر بندہ اپنے کیے گا خود ذمہ دار۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اس کی ذمہ داری باپ پہ نہیں ہوتی۔ بات کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے، عقل استعمال کر لینی چاہیے، جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ تو خیر اور شر کی یعنی یہ وہ چیزیں جو ہمارے ایمانیات کا پیکج ہیں، اس سے ادھر ادھر ہوں گے تو گمراہی آئے گی۔ ایمانیات کا پیکج مکمل ہے، 7 چیزیں اس میں۔ اسلام کا پیکج مکمل ہے، 5 چیزیں اس میں۔ جو ان چیزوں کو مانتا ہے اور اسلام کی 5 چیزوں پر عمل کرتا ہے، آپ اس کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتے۔ 50 گرینڈ مفتی اکٹھے ہو جائیں، اگر نبی نے نہیں نکالا نا ایمان سے اور مسلمانوں سے عبداللہ ابن ابی کو جنازہ پڑھا کے اپنا کرتا دے کے دفنا دیا، کوئی مائی کا لال قیامت تک کسی کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتا جب تک وہ خود نہ کہے کہ جا رہا ہوں جی میں۔ من دخلہ فقد خرج، جو اس میں داخل ہوا ہے وہی نکلے گا، اس میں تم نہیں نکال سکتے۔ جو ہوگا کافر ہو گئے، یہ ہوگا کافر ہو گئے، کافر کافر کافر۔ کسی نے کہا دیا جی زمین گول ہے، کافر ہو گئے۔ کسی نے کہا جی انسان چاند پہ چلا گیا، کافر ہو گیا جی۔ واہ، استنجا کرنے کا پتہ نہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنا یہ بھی غیب ہے۔ کیمسٹری، فزکس کبھی اس کو قبول نہیں کرے گی، کبھی اس کو پروو نہیں کرے گی۔ آپ کو نبی کی بات پر، اللہ کی بات پر اعتماد کرنا ہو۔ ایسا نہیں کہ بھی کیمسٹری آپ سے کہے کہ یہ لو جناب ہم نے مٹی جو ہے وہ اکٹھی کی تھی اور اس میں سے بچہ بن کے نکل گیا۔ وہ آپ نے سنا نا کہ وہ ماں سے پوچھا بچے نے کہ امی میں کیسے بنا تھا، تو ماں نے اسے بتایا کہ بیٹا میں نے ایک برتن میں مٹی لے کے گیلی تو کونے میں رکھ دی تھی اندھیرے میں، تو پھر میں نے دیکھا کوئی ہفتے 2 ہفتے بعد تو تم بنے ہوئے تھے، تو میں نے تمہیں اٹھا لیا۔ بچے نے بھی پھر برتن لیا اور اس میں مٹی ڈال کے گیلی کر کے تو کونے میں رکھ دیا۔ کوئی ہفتے بعد جا کے چیک کیا تو اس میں سے پھدک کے مینڈک باہر نکلا۔ اب بچہ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ ہاتھ میں نہیں آ رہا، تو تنگ آ کے کہتا ہے دل کرتا تمہیں گولی مار دوں مگر کیا کروں، تم میری اولاد ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی کیمسٹری فزکس نہیں کہے گی کہ بندہ بنے گا، وہ آپ کو چیلنج دے گی، فاتو بے آبائنا، لے آؤ ہمارا باپ دادا اگر تم سچے ہو۔ تو ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم زمین کو، اسی زمین کو جس کا ہم حصہ ہیں، ہم مردہ اور زندہ ہوتے دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آتا کہ زمین بچھ جاتی ہے اور اس پہ سبزے کا تنکا تک نہیں ہوتا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد وہی زمین لہلا رہی ہے تو اس میں سے زندگی نکل آتی۔ ہم اسی زمین کا حصہ، منہا خلقناکم، اسی زمین میں سے آپ تھوڑی سی مٹی دابڑے میں لے لیں، اس میں آپ دھنیا ڈالیں،
پودینہ لگائیں، لگ جاتا کہ نہیں لگ جاتا؟ جو اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں وہ اس میں دابڑے والی میں ہیں کہ نہیں؟ وہ ساری چیزیں جو ادھر ہیں وہ ادھر بھی ہیں، وہ جڑی بوٹیاں ادھر بھی ہیں. اور جب ہمیں واپس زمین کو کر دیا جائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم تمہیں ایک بار پھر اس میں سے نکالیں گے. کہا کیسے نکلے گا یار؟ خدا کے لیے سمجھا تو صحیح، کیسے نکلے گا؟ اتنی دنیا مر رہی ہے، اربوں انسان اور آئیں گے. کہا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پیدا کرنا اور پھر تمہیں دوبارہ بنا دینا، ریسٹور کرنا، ہمارے لیے صرف ایک بندہ بنانے جیسا ہی معاملہ ہے. ما خلقکم پہلی دفعہ بنانا، ولا بعثکم، بعث ہوتا ہے بنی ہوئی چیز کو ایکٹیویٹ کرنا. حضور 40 سال پہلے تھے نا، وہ تخلیق تھی. بعثہ کا کیا مطلب؟ وہ 40 سال کے بعد ان کی رسالت کو ایکٹیویٹ کر دیا. وہ جو 3 جفیاں ڈالی تھی نا جبرائیل نے، وہ 3 کلک تھے. پہلے حضور جبرائیل کو دیکھ کے ڈر گئے، پھر سدرۃ المنتہا پر جبرائیل حضور کو دیکھ کے ڈر گئے کلک ہونے کے بعد. تو کہا کہ دیکھنا، میں آپ کو مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ پیسے جمع کرواتے ہیں، یہ دکاندار ہوتے ہیں نا، روز 1500 2000 جو بھی ہوا کیفیٹیریا والے جا کے جمع کروا دیتے. جب نکالنا ہوتا ہے تو ایک ہی سائن لگتا، 20-25 ہزار لاکھ بھی ایک کے ساتھ نکلاتا کہ نہیں نکلاتا؟ ہم تمہیں 1 بائی 1 پیدا کر رہے ہیں، لیکن جب ہم نے تمہیں اٹھانا ہے نا تو ہم نے ایک ہی کن کہنا ہے. اب ہم ہر روز کن کہتے ہیں، انڈیا میں بھی کن چل رہا ہے، بنگلہ دیش میں زیادہ ہی چل رہا ہے کن. تو یہ سارے کن جو ہیں یہ اب کن ہوتی ہے، پھر میں نے ایک ہی کن کہنا. کن بھی کیسے کہنا؟ اب تو پیار کے ساتھ ہو رہی ہے نا. پھر میں نے کن جو ہے وہ دوسری والی کہنی. بچے کو ماں کہتی رہتی اٹھو بیٹا اسکول کا ٹائم ہو گیا جلدی کرو، ایک دم پھر جب آخر میں جا کے کہتی اٹھو، تو پھر بچہ جو ہے وہ کمبل سمیت اٹھ کے بھاگ پڑتا ہے. کہا انما ہی زجرۃ واحدہ، ایک جھڑکی ہونی ہے کن کی. فاذا ہم بصائرۃ، تم سارے جاگ کر کھڑے ہو گئے. اسی لیے جو نیند ہے نا یہ موت کی بہن ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.